کالے سانپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اہل قریش کو تعمیر سے کیسے روکا، اور وہ سانپ قیامت کے نزدیک دوبارہ کس شکل میں واپس آئے گا، جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے، جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار بالکل منہدم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑم سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کی خستہ اور وسیلہ حصوں کو گرا کر انہیں ازسر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی میں خانہ کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بے حد خلیق النساء تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حال کی فکر رہتی تھی، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے، چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھیں اور کچی بھی تھیں، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا۔ جرم کی پیدائش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ چنانچہ کعبہ کے اس کنویں میں، جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، اس کنویں میں ایک پھن دار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا تھا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک آنے کی یا نزدیک جانے کی کوشش کرتا تو وہ پھن پھیلا کر خوفناک فنکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس سانپ کا خوف بھی بڑھ چکا تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح سانپ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے آ کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر ہجوم کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے جو ہے وہ دابۃ الارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، یہ واقعہ اس قدر دلچسپ تھا کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بڑے خوبصورت شعر بھی لکھے ہیں۔ سانپ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ عین انہیں دنوں میں ایک یونانی تاجر اور کاریگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ہنرمند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی، اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔
خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی دلچسپی اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ اٹھ گئی تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرمی بحث بازی کا سلسلہ وہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تعلق کلامی اور تو میں تک جا پہنچی، اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کرنے لگا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ گئیں اور وہ خون خوار درندے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا اور قبیلہ کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعضاء پر بری طرح سوار رہی، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت ہی دانشمند اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے امیر مان لیا جائے، اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں پھر جو بھی فیصلہ وہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو سب ہی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کی بجائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ احتراماً صادق اور امین کے معزز ترین ناموں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ یوں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں انہیں باخوشی اپنا امیر تسلیم کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ فوری طور پر ایک چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے کو تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھے اور خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود کو اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانشمندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دانشمندی سے وہ قبیلے ایک خون خوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلے میں کود پڑنے کے عادی تھے، بلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل اور فہم و فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے۔ چنانچہ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت ہی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے مثالی قوم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔